قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین ساری انسانیت کو اٹھائیں گے، میدان محشر لگے گا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ انشاءاللہ یہ جملے آپ سنو گے، آپ کا دماغ روشن ہوگا، دل جگمگائے گا۔ جب میدان محشر میں گرمی زور پہ ہوگی، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کوئی ٹخنی گھٹنے تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی ناف سینے تک اور کوئی پورا ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ 50,000 سال کا دن ہے، نہ بیٹھنے کا موقع نہ لیٹنے کا موقع، بس کھڑے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں۔ تنگ ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ آدم علیہ السلام، آپ انسانیت کے باپ ہیں، آپ اول انسان ہیں، التجا کیجئے، اللہ حساب و کتاب کا معاملہ شروع کر دے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا، میں نہیں کر سکتا، دوسرے کے پاس جائیے۔ آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے لست لہا، دوسرے کے پاس۔ چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے لست لہا، میں نہیں کچھ کرتا، میرے بس میں نہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میں تمہیں شخصیت بتلا دیتا ہوں، آخری پیغمبر کے پاس جائیے تو ساری انسانیت امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی۔ جنگ والوں، حدیث میں یہ نہیں بتلایا کہ صرف یہ امت آئے گی، نہیں، ساری انسانیت آئے گی، عرض کرے گی آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ التجا کیجئے، رب حساب و کتاب کا معاملہ شروع کر دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جواب میں، ہر نبی نے جواب میں فرمایا لست لہا، میرے پاک پیغمبر جواب میں کہیں گے انا لہا۔ وہ کہہ رہے ہیں لست لہا، نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ انا لہا، یہی وہ مقام ہے، میں اس کا حقدار ہوں، میرے رب نے یہ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں آؤں گا عرش کے نیچے فَأَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، میں رب کائنات کے سامنے سجدے میں گر پڑوں گا۔ وَيُلْهِمُنِي رَبِّي مَحَامِدَهُ، اللہ اس دن اپنی تعریف محامد میرے سینے میں ڈالے گا، جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی کو نہیں عطا کیے، وہ تعریفی کلمات، میں ان تعریفی جملوں سے رب کی تعریف کروں گا، اتنی عاجزی اور التجا کروں گا، بڑا لمبا سجدہ ہوگا۔ رب کائنات فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، سل توتا واشفع تشفع قل تسمع، میرا پاک پیغمبر سر اٹھائیے، آپ کہیے بات سنی جائے گی، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کریں قبول کی جائے گی۔ اس وقت الفاظ جائیں جب میرے پاک پیغمبر سجدے میں گریں گے، رب کی طرف سے یہ اعلان ہوگا آپ مانگتے جائیے میں دیتا جاؤں گا، تو فَيَحْمَدُهُ أَهْلُ الْمَوْقِفِ كُلُّهُمْ، اس وقت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انسانیت، اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری انسان، سارے انسان محشر میں کیا اپنے کیا بیگانے، کیا بعد والے کیا پہلے، سارے اپنی زبانوں کو میرے محمد کی حمد و ثنا میں معطر کر دیں گے۔ اور کیا انداز ہے، نبی کریم فرماتے ہیں، اللہ فرمائیں گے سر اٹھائیے، آپ مانگیں دیا جائے گا۔ لیکن جنگ والوں، احمد جمشید خان کچھ کہنا چاہتا ہے۔ دیکھیں پنجابی مجھے نہیں آتی، ہاں اتنی مجھے آتی ہے، ہمارے ہاں بولی جاتی ہے ہند کو، تو ہند کو اور پنجابی بس ایسے سمجھ لیں بہن بھائی قریب قریب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سرائکی مجھے سمجھ آتی ہے، پنجابی سمجھ ساری آتی ہے، بول نہیں سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ سندھ میں ایک دفعہ گیا پروگرام کے لیے، تو سندھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو ایسے ہوا کہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آ کے کہنے لگے آپ کو سندھی آتی ہے؟ میں نے کہا جی آتی ہے جاتی نہیں، آتی ہے جاتی نہیں، سمجھ جاتا ہوں لیکن بول نہیں سکتا ہوں۔ راستے سے میں نے کہا اگر کوئی راز کی بات ہو تو نہ کرنا، سمجھ لیتے ہیں، باقی بول نہیں سکتے۔ تو آپ کہیں گے کہاں کے پی کے کا پٹھان آیا ہے اور پتہ نہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو میری باتیں تو سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ تو الفاظ کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ کے ہاں جب ساری انسانیت کھڑی ہے، وہاں انسان کامل سجدے میں پڑے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ جب ساری انسانیت کھڑی ہے، وہاں ایک انسان کامل رب کے سامنے سجدے میں پڑا ہے۔ رب یہ منظر دکھلا رہا ہے، او لوگو آ جاؤ دیکھ لو، سارے انسان کھڑے ہیں، محمد عربی سجدے میں پڑے ہیں۔ یہ فرق ہے کہ معبود اور ہوتا ہے، محبوب اور ہوتا ہے۔
اور جملہ یہ ہے، فرمایا سل تو مانگے دیا جائے گا۔ اس میں بھی اللہ نے کمال کے جملے ہیں۔ فرمایا میرا پیغمبر مانگنا تیرے ساتھ اچھا لگتا ہے اور دینا مجھے اچھا لگتا ہے، تو اس سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ تو محمد اس ذات کو کہتے ہیں جن کی تعریف در تعریف کی جائے اور تعریف ختم نہ ہو۔ اور آپ کا دوسرا نام ہے احمد صلی اللہ میں نے تو 5 نام پڑھے تھے، ابھی دوسرے پر پہنچا۔ دوسرا نام ہے احمد۔ فرق کرنا جنگ والوں ان دو ناموں میں۔ محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جن کی سب سے زیادہ تعریف رب نے کی ہو، اور احمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس نے سب سے زیادہ رب کی تعریف کی ہو۔ پتہ نہیں اس میں آپ نے مناسبت دیکھی ہے، کمال ہی کر دیا ہے ان دونوں ناموں نے۔ اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میرا پاک پیغمبر جب میں تیری تعریف کرتا ہوں تو تو محمد بنتا ہے، اور جب تو میری تعریف کرتا ہے تو تو احمد بنتا ہے۔ نہ میں نے تجھ سے زیادہ کسی اور کی تعریف کی، سب سے زیادہ میں نے آپ کی تعریف کی ہے، اور سب سے زیادہ تو نے میری تعریف کی ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا محمد و انا احمد۔ اللہ، تو میں کیوں نہ کہوں احمد کہ جب ساری انسانیت کھڑی ہے اور نبی علیہ السلام سجدے میں ہیں، فَيُلْهِمُنِي رَبِّي مَحَامِدَهُ، رب وہ حمد عطا کر رہے ہیں جو کسی کو عطا نہیں کی، اور آپ زبان سے وہ کہہ رہے ہیں۔ سب سے بڑھ کر رب کی تعریفیں کرنے والا احمد۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا میں اور بھی تفصیل سے بیان کرتا۔ 2 نام پڑھ دیے، 3 انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات۔ اچھا چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا نام ہے الماحی۔ کیا؟ اب آپ کہیں گے جنگ والوں ماحی کا معنی کیا ہے؟ الماحی، ماحی کا معنی ہوتا ہے مٹانے والا۔ فرمایا میں رب کی تعریفوں کو پروان چڑھانے والا اور کفر کی جڑیں مٹانے والا۔ الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر کا چوتھا نام ہے حاشر۔ کیا نام؟ انا الحاشر۔ حاشر کا معنی ہوتا ہے جمع کرنے والا۔ فرمایا میں حاشر ہوں۔ کیسے؟ یحشر الناس علی قدمی۔ اس نام کے 2 معنی کر کے جا رہا ہوں جھنگ والوں۔ پہلے معنی کا مطلب یہ ہے اور مراد تفصیلی ہے۔ فرمایا انا الحاشر، میں حاشر ہوں، یعنی میرے آنے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، صرف حشر ہی برپا ہوگی۔ انا الحاشر، میرے بعد حشر ہی برپا ہوگی، لوگ اٹھائے جائیں گے، کوئی نبی۔ اور اس کا دوسرا معنی ہے حاشر کا کہ میں حاشر ہوں، یعنی انا اول من تنشق الارض عنہ، کہ میں وہ پہلا شخص ہوں گا کہ جس کی قبر مبارک کی زمین کھلے گی، سب سے پہلے میں اٹھوں گا، پھر میرے نقش قدم پہ باقی ساری انسانیت کو اٹھایا جائے گا۔ یحشر الناس علی